अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जी, बिलखुसूस यहाँ पर जो बहनें जमा होती हैं, अल्लाह ताला उन सब के तमाम नेक और जायज़ मुरादों को हासिल कराएँ, उनकी परेशानियों को दूर करें। जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफा याबी अता फरमाए और शिफाए कामिला अता फरमाए। और अल्लाह ताला तमाम मोमिनों पर ही रहम करे और हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में अपनी रहमत के साए में रखे, आमीन। तो सूरह आराफ आया नंबर 80 से शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो इस सूरे में हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक रसूल और उनके कौम के हालात को अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि किस तरह से रसूल उन तक अल्लाह का पैगाम लेकर आए और किस तरह से उनकी कौम में से कुछ लोग ईमान लेकर आते हैं तो वो उनके लिए निजात का बाइस होता है, और कुछ लोग झुटलाते हैं रसूल को, अल्लाह ताला के पैगाम को, तो किस तरह से अल्लाह ताला की तरफ से उन पर अजाब आता है। और यहाँ तक कि उनके जैसे कौम आद के बारे में खुसूसी तौर पर कहा गया कि उनकी जड़ें काट दी, यानी कि उनका नामो निशान भी बाकी नहीं रहा कुछ भी। तो अब जैसे कि हमने पढ़ा कौम सालेह, कौम समूद यानी सालेह अलैहिस्सलाम के कौम के बारे में, इन ये लोग जो बनाते थे महलात या पहाड़ों में ये अपने घर बनाते थे, वो अलामतें अभी बाकी हैं। लेकिन कौम हुद, कौम आद के बारे में जो कहा जाता है ना, कि उनकी कोई निशानी भी बाकी नहीं रही। तो इनके जो अलग अलग कौमों पर जो है अलग अलग तरह से अजाब आया। अब आज जो है हम देखते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम के बारे में यहाँ पर जिक्र आया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतातूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन। तो जब लूत अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से, यहाँ पर फिर सवाल, तातूना प्लूरल में, तुम आते हो, फाहिशता या फाहिशा बेहयाई करते हो, माँ सबक़कुम जो सबक़स, जैसे सबक़त कहते हैं पहले, तुमसे पहले, माँ यानी कि नहीं हुआ तुमसे पहले, ऐसा बेहा ऐसा जो ये बेहयाई का काम तुम लोग कर रहे हो, मिन अहदिम मिनल आलमीन, यानी कि कौम लूत के में ही सबसे पहले ये गुनाह हुआ था। जैसे आप लोगों को मालूम है कि इसमें किस तरह का मामला हुआ था कि यहाँ पर जो है मर्दों से कहा जा रहा है कि मर्द जो है मर्दों के पास ही जाकर अपने वो ख्वाहिशात को पूरे करते थे। तो ये गुनाह जो है पहली बार इन्हीं की कौम में हुआ था। तो आज देखते हैं कि इसको बहुत आसानी से उसको लीगलाइज किया जा रहा है, यानी कि एक तो आम तौर पर पर्दे पर भी ये चीज़ों को इन जनरल इन कॉमन बताया जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जो न्यू जनरेशन है उसको बताया जा रहा है कि ये सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। इंसान के अंदर उसके फितरत में उसके नेचर में इनबिल्ट होता है कि किसी को, जैसे मर्द है तो उसे औरत की तरफ नहीं बल्कि मर्द की तरफ ही अट्रैक्शन होता है, और औरत है चंद औरतों को औरतों में ही आ, क्या कहते हैं सेटिस्फेक्शन भी होता है या उनका अट्रैक्शन भी वहीं पे होता है। पहले ये चीजें बिल्कुल, आज भी जहाँ पर जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हम अपने आसपास अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की नजासत, इस तरह की बेहया, इस तरह की गंदगी से पाक है हमारे खानदान, हमारा नेबरहुड और हमारा माशरा, अल्हम्दुलिल्लाह नज़र नहीं आता। लेकिन जब हम इसे मीडिया पर देखते हैं तो बहुत कॉमन हो चुका है। कहीं पर कुछ कंट्रीज में तो इसको बाकायदा कोर्ट में लेकर जाकर इसको लीगलाइज किया जा रहा है। कुछ कंट्रीज ने इनको एक पहचान भी दी जा रही है, और यहीं पे इंडिया में भी बहुत आम हो गया है। यहाँ तक कि खानदान वाले खड़े होकर जो है इस तरह की शादियों को कर रहे हैं कि अब लड़का है, उनके लड़के को किसी लड़के से ही मोहब्बत हो गई है, तो वो खानदान वाले खड़े होकर जो है उसको यानी अपनी सरपरस्ती में जो है वो शादियां करवा रहे हैं। क्या लड़का लड़का ही अब शादी हो रहा है, लड़की लड़की शादी हो रही है। और इसके अलावा मुझे मौका हुआ कि क्राइम
रिपोर्ट्स में मैंने देखा कि सिर्फ ये एक बुराई की वजह से कितने कत्ल हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो लड़का है और उसे किसी लड़के से अट्रैक्शन है, लेकिन वो नहीं चाहता कि सोसाइटी में वो बात बाहर आए, या खानदान वाले नहीं चाहते कि उनके वो बेटे की बुराई बाहर आए, तो वो अंदर कुछ मसले मसाइल होकर जो है किसी का कत्ल हो गया। यहाँ तक कि मैंने देखा कि औरतों में भी मैंने दो ऐसे प्रोग्राम्स देखे जहाँ पर मुझे, यानी कि सोसाइटी में किस हद तक ये बुराई चली गई है, किस इंतहा पर पहुंच गई, मुझे वहां पर देखकर समझ आया कि मैंने देखा कि जो अ, एक औरत है, उसके ऑलरेडी 3-4 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उसे सिर्फ इसलिए कि किसी दूसरी लड़की से उसे मोहब्बत हो जाती है, यानी कि उससे उसके तरफ उसे अट्रैक्शन होता है, तो वो अपनी उस शादी से छुटकारा पाने के लिए, यानी कि उस लड़की के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने एक एक बच्चे को जो है कत्ल कर रही होती है। तो वो फाइनली केस सॉल्व करते हैं, तो फिर ये सारी बात सामने आती है। फिर एक प्रोग्राम में मैंने देखा कि 3 औरतें हैं जो नेबरहुड में ही रहती हैं, तो एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, फिर पता नहीं, यानी कि मैं इतना डिटेल से नहीं देखती हूँ ना, वो बस वीडियोस में इधर उधर थोड़ा, तो वहां पर उनकी शायद आपस में मुलाकात होती है, फिर इन तीनों को शायद मालूम होता है कि वो तीनों का ही जहन ऐसा है कि उन्हें औरतों में इंटरेस्ट है। तो वो दो, यानी कि एक एक फैमिली जो है अपने अपने फैमिली को खत्म कर रही है, ताकि ये तीनों जो है हमेशा के लिए साथ में रह सके। तो लास्ट फाइनल क्लाइमेक्स में मैं देख रही थी कि अम, वो एक औरत जो है थोड़ा रेजिस्ट करती है, क्योंकि अब इसकी बेटी को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे बाकी की 2 औरतें। अब इन 2 औरतों के फैमिलीज में इन्होंने किसको खत्म कर दिया था ये मेरे नॉलेज में नहीं है, यानी कि मैंने उतना प्रोग्राम डिटेल से नहीं देखा था। तो यहाँ पर जाकर जो है वो एकदम खिलाफ हो जाती है कि मेरी बेटी को नहीं मार, यानी कि किस तरह से वो क्राइम बाहर आ रहा है वो भी मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ना ही आए बाहर तो फिर ना जाने, यानी कि कुछ केसेस बाहर आ रही हैं तो फिर हमारी नॉलेज में आ रहा है, और ना जाने कितने केसेस वो दबे पड़े होंगे। तो ये बुराई कहाँ से शुरू हो रही है, ये अगेन जो है सबसे पहले तो मीडिया पर हम चेक में रखें, अपने बच्चों को भी। और पहले तो सबसे पहले लिबास का ख्याल करें। आजकल औरतों की, माओं की भी आंखों से जो हया है ना, खत्म हो गई है। वो अपनी बेटियों को न जाने किस तरह के लिबास में बड़े आराम से देख सकती हैं, यानी कि वो स्लीवलेस पहनी हुई है, ट्रांसपेरेंट है उनके कपड़े, वो पहनी हुई हैं, सीने पर दुपट्टा नहीं है। यानी कि एक वक्त होता था ना कि हमें, चाहे अपनी मिसाल के तौर पर मेरी बहनें नहीं है, मिसाल के तौर पर हमारे अम्मी को ही अगर मैं देख लूं थोड़ा ऐसे वैसे लिबास में, तो मेरी आंखों में वो खटकती थी चीज कि ये किस तरह से अम्मी ने पहन लिए हैं और क्या मुझे नजर आ रहा है। तो मैं फौरन कहती थी, मामा ये थोड़ा इस तरह से आप दुपट्टा डालें या इस तरह का लिबास ना पहने। यानी कि वो हमारी वो हया की लेवल वहां तक थी कि हम अपने अम्मी को भी अ, थोड़ा इधर उधर नहीं देख सकते थे। या इवन मैंने देखा है कि कभी पड़ोसियों में भी किसी ने थोड़ा ट्रांसपेरेंट स्लीवलेस पहन लिए हैं, थोड़ा नेक डीप हो गया, तो हमारी नजरें उस तरफ नहीं जाती, कतराती हैं कि ये क्या नजर आ रहा है, ये किस तरह की बेहयाई है। अब ये एक बार हमने अपनी आंखों को आदत डाल ली ना बेहयाई की, और ये बेहयाई की आदत हम कहाँ पर डाल रहे हैं? स्क्रीन। अब जिसके घर में क्या है आप खुद देख लें, कोई शायद वो टीवी पे देख रहा है, ड्रामे देख रहा है, मूवीज देख रहा है, या यूट्यूब पे देख रहा है, कहाँ पे देख रहे हैं, या अपने आसपास देख रहे हैं। जो भी है, हमें सबसे पहले अपनी आंखों में जो हया है ना, उसकी हिफाजत करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हम अपने आप को बेहयाई को एक्सपोज ना करें। हम बेहयाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बेहयाई की चीजों को बड़े आराम से देख रहे हैं। तभी जो है हमारा माइंड एक्सेप्ट करना शुरू करता है कि ठीक है। पहले तो लगेगा कि ये ठीक नहीं है, फिर उसके बाद हमारा माइंड एक्सेप्ट करना शुरू करेगा कि ओके इट्स फाइन, ऐसा कुछ नहीं है, देख सकते हैं, लड़की ही तो है, बहन ही तो है, पड़ोसन ही तो है, औरत ही तो औरत है। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि जो बेबीज होते हैं, यानी कि आफ्टर बेबीज बर्थ, औरतें जो है औरतों को बुलाकर वो ऑयल मालिश वगैरह करवाती हैं, या ब्यूटी पार्लर जाती हैं, और यानी कि उस स्टेज तक चले जाती हैं कि अपना लिबास उतार कर इधर से उधर से, यानी कि एक होता है कि अशद जरूरी है ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर है, नर्स है, वो अटेंड कर रही है आपको, तो वहां पर इंसान को समझ आता है कि वो मजबूरी है, अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। मगर ये जो पूरी एक
ذہنی تیاری کے ساتھ کہ فائن اٹس فائن، اب بیوٹی پارلر میں وہ عورت میرا جسم کا یہ حصہ دیکھ رہی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن وہاں تو ضرورت نہیں ہے نا. تو آپ کی اندر کی جو ہے حیا مر گئی ہے، یا آپ اپنی حیا کو زبردستی مار رہے ہیں. تو یہ چیزوں کو ہمیں جو ہے شروع سے صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اپنے گھروں میں دیکھیں کہ بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، انہیں بے حیائی کی چیزوں کو دیکھنے کی عادت نہ ڈالیں. آج کل تو اتنا کچھ بھرا پڑا ہے، بس اللہ ہی محفوظ رکھے ہمارے بچوں کو. لیکن سب سے پہلی ذمہ داری ہماری ہی آتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر کے اندر کس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، اور اس طرح کی چیزوں کا. اور یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے گھر میں ڈش ہے، یعنی کہ بہت سارے چینلز آتے ہیں، لیکن آپ نے چیک میں رکھا ہوا ہے کہ اس وقت آپ کا بیٹا کون سا چینل دیکھ رہا ہے. لیکن آپ کے غیر حاضری میں آپ تھوڑی دیر کے لیے ادھر گئے اور آپ کے بیٹے نے تھوڑا چینل چینج کر لیا، بیٹا ہو یا بیٹی ہے، تو وہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی انہوں نے جو دیکھا، یعنی کہ پہلے میں آبزرو کرتی تھی، تھوڑا وقت لگتا ہے نا اپنے اپنی فیملی میں بھی چینجز لے کر آنے کے لیے. تو شروع میں جب کہو تو سمجھ نہیں آتا تھا. جب میں دیکھتی تھی کہ بچے وہ سرفنگ کرتے ہیں نا چینل، اپنے چینل کو جانے کے لیے وہ جب چینل چینج کر رہے ہیں، تو میں نے خود دیکھا ہے کہ اتنا برا سین وہاں پر آتا ہے کسی چینل میں. اب چاہے اس نے چینج ایک سیکنڈ میں کیا ہو، یعنی ٹک 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 جا رہا ہے وہ اپنے چینل تک، لیکن پھر بھی وہاں پر جو ایک سین نظر آ گئی نا، میں سوچتی ہوں کہ یہ سین اس کی نظر، اس کے جو آنکھ نے دیکھ لی، اب وہ ڈیلیٹ کیسے ہوگی؟ ہے نا. اس نے دیکھ لیا، وہ تو اندر چلا گیا، اس کو سمجھ آ گیا کہ وہاں پہ کچھ برا ہو رہا تھا. اور کیا معلوم، اللہ عالم، کہ اس اتنی میں ہی اس نے نوٹ کر لیا کہ یہ چینل 14 میں کچھ چل رہا تھا. اور میں نے پڑھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو بے حیائی کی طرف یا غلط کی طرف صرف آؤٹ آف کیوریاسٹی چلے جاتے ہیں کہ وہ کیا ہو رہا تھا، یا سگریٹ پینے سے کس طرح سے وہ لوگ فیل کرتے ہیں، یا شراب پینے سے کس طرح سے ان کے اندر وہ کیوں انہیں اچھا لگتا ہے، یعنی کہ آؤٹ آف کیوریاسٹی صرف جاننے کے لیے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہوگا، کیا ہو رہا تھا. تو وہ واپس اس چینل پہ نہیں آئے گا. اگر چلیے مان بھی لیں گے نہیں آئے گا، لیکن وہ جو اس نے سین دیکھ لی، اب اس کا کیا کریں گے آپ؟ ہے نا. تو یہ چیزیں بالکل بین ہو جائیں. میں نے تو ٹی وی ٹوٹلی میں نے کینسل کروا دی. اس کے بعد میں تھوڑا وقت لگتا ہے لوگوں کے ساتھ، تھوڑی چلتی ہے بحث چلتی ہے، یا انہیں بار بار سٹریس کرنا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے دین کے ایسپیکٹ سے. لیکن آپ یہ ضرور کوشش کریں کہ نہ آپ دیکھیں نہ دوسروں کو دیکھ لیں. ایسی چیزیں گھر کے اندر ہونی ہی نہیں چاہیے کہ پھر بچوں کو اس کا ایکسس ملے. تو ان جنرل جسٹ بتانا چاہ رہی ہوں کہ برائی آس پاس بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن ہمیں اتنا ہی زیادہ جو ہے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں یہ ٹاپک بار بار بات کرنا ہے کہ یہ بے حیائی ہے. اس سے ہمیں دیکھنا بھی نہیں چاہیے، ہماری نظریں نیچی ہونی چاہیے، اور ساتھ میں ہمارے دل میں ہمیں اسے برا جاننا ہے اور ہمیں استغفار پڑھنا ہے. تو اس کے بعد میں اپنے اوپر ان چیزوں کو، جب لباس خرید رہے ہیں آپ، چاہے اپنے لیے یا اپنی بیٹیوں کے لیے، تو دیکھیں کہ فل کورڈ ہے. گھر کے اندر بھی جو ہے ایک عورت حیا میں ہی اچھی لگتی ہے. آپ گھر کے اندر بھی ہیں، ماں ہیں، بہن ہیں، بیٹی ہیں، جو بھی ہیں. صرف یہ نہ سوچیں کہ ابا ہی تو ہیں، بھائی ہیں تو صرف شوہر ہی تو رہتا ہے، یا بچے میرے ابھی چھوٹے ہیں. ریگارڈ لیس عورت جیسی ڈھکی چھپی اچھی لگتی ہے نا، وہ اسی طریقے سے ہمیں رہنا ہے. کیونکہ ہمیں بھی دیکھ دیکھ کر بچوں کے اندر وہ عادت آ جائے گی کہ اٹس فائن، کوئی عورت جیسی بھی کھڑی ہے بغیر دوپٹے کے کھڑی ہے تو وہ بھی فائن. تو اس طرح سے جو ہے نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو بتائیں کہ ایون اسکول کالجز میں بھی ٹیچرز بھی، اب کچھ جگہوں پر تو فیمیل ٹیچرز بھی اس طرح کے ڈریس اپ کر کے آتی ہیں کہ بچوں کو بتا کر رکھیں کہ جب ٹیچر ایکسپلینیشن دے رہی ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کی نظریں وہاں پر جم جائیں. کیونکہ ہوتا ہے نا اکثر ہم جو انسان بول رہا ہوتا ہے اس کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے چہرے میں ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، یعنی کہ ہمارا اٹینشن اس کے چہرے پر نہیں ہوتا، وہ جو بول رہے ہیں اسی کو سن رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں ہماری آنکھیں جو ہے اس کے چہرے پر جمی رہتی ہیں. تو وہ بھی بتائیں کہ فیمیل ٹیچرز ہیں یا لڑکیاں ہیں تو میل ٹیچرز ہیں، تو ان کی طرف نہ دیکھیں، نظریں نیچے رکھ کر سنیں، بورڈ کی طرف دیکھیں، اپنی بک میں دیکھیں، نوٹس میں دیکھیں. اپنی نظروں کو جو ہے حیا اور شرم سے جو ہے ہمیشہ جھکا کر رکھیں. اور گھر کے اندر بھی جو ہے ایسا ماحول دیں کہ انہیں کلیئر، یعنی کہ ان کے اندر کی جو پاکیزگی ہے
जो प्योरिटी है, जो हया है, वो बाकी रखे, वो बाकी रहे। ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने इसलिए भी कहा ये कि आजकल ये मामला बहुत बढ़ रहे हैं। और मुझे सबसे पहले मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा था कि जद्दा में, यानी कि सऊदी अरब में ये केस हुआ था कि केरला के लड़कियां थी, वहां पर उनकी कॉलेज में दोस्ती हुई, फिर वहां पर उन्होंने एक दूसरे में ये इंटरेस्ट उन्हें आया कि एक दूसरे के साथ ये रहना चाहते हैं, इस तरह का रिलेशनशिप ये रखना चाहते हैं। फिर उनके पेरेंट्स जो है वहां से लेकर जो है केरला को लेकर भी आ गए इस चीज को अवॉइड करने के लिए। लेकिन उनकी हिम्मत देखें कि वो निकल कर जाकर कोर्ट में केस करके कि ठीक है, हमारा ऐसा इंटरेस्ट है, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो उस चीज को केस करके फिर वो केस जीत कर शायद आई। यानी कि बहुत काफी वक्त हो गया, लेकिन इट वॉज फर्स्ट टाइम फॉर मी। पता नहीं किस वजह से सभी की तरफ हो रहा है क्या, आवाज ब्रेक हो रही है कह रहे हैं। देखें शायद आपकी तरफ है या दूसरे को, ही मुझे बताएं कि सभी सभी को ऐसा हो रहा है, आवाज ब्रेक हो रही है। तो खैर मैं बता रही थी कि वो पहली बार मैंने वो इस तरह से पढ़ा था, तो वाकई में बहुत ही हैरान होकर रह गई कि ठीक है, बुराई तो है लेकिन हमारी कौम तक पहुंच गई है, और सऊदी जैसी कंट्री में, और फिर केरला की लड़कियां, क्योंकि केरला में भी कंपैरेटिवली दूसरे स्टेट्स में ना, वहां पर काफी अच्छा एक माहौल है दीनी, दीन को हम देख सकते हैं उनके अंदर। जी नूरजहां, शायद आपकी तरफ है, क्योंकि दूसरे लोग कह रहे हैं कि क्लियर है। ठीक है, थोड़ा आपकी तरफ इंटरनेट वीक होगा। जी। तो हाँ, तो इसलिए जो है उसके बाद में बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से हम अपने बच्चों को इस बुराई से बचा कर रखें। टेक्स्ट बुक में भी जो है रिसेंटली कहीं पर एक माँ ने ही नोट किया कि खैर बहुत बात लंबी हो जाएगी, लेकिन बस इतना कहें, देखें कि आसपास आप नजर रखें कि कहाँ इस तरह से हमारे बच्चों के दिलों में या दिमागों में ये बात डालने की कोशिश की जा रही है कि अ, हाँ, बच्चों को ये भी बता कर रखें, लड़का हो या लड़की हो, उन्हें ये भी बताएं जरूर कि कोई भी रिगार्डलेस ऑफ द एज, क्योंकि वो भी मैं देख चुकी हूँ कि हम समझते हैं ना कि टीचर है, अब लड़का है मिसाल के तौर पर 10th में पढ़ रहा है, उनकी टीचर 25 ईयर्स की होंगी या 30 की भी होंगी, तो हमें क्या लगता है कि वो सेफ है। नहीं, वो भी केसेस में सुन चुकी हूँ, देख चुकी हूँ, स्पेशली क्राइम रिपोर्ट्स में ना ये सारी चीजें आती हैं, कहीं न्यूज में आती हैं, कभी ऐसे खैर। तो मैं बोल रही थी कि उन्हें बता कर रखेंगे रिगार्डलेस ऑफ द एज, छोटा है या बड़ा, औरत है या मर्द, रिगार्डलेस, और रिश्तेदार है या गैर, कोई भी है, फिजिकली बहुत करीब किसी को भी आने नहीं देना है, कोई भी आपको टच ना करे, आप किसी को टच ना करें, इतना आप बता करें। कोई भी आपके इतने करीब नहीं आना चाहिए कि वो आपको टच करे, किसी को टच करने के लिए अलो बिल्कुल नहीं करना है। लड़कियों को भी लड़कों को भी बता दें कि चाहे उम्र के, किसी भी उम्र के हो, किसी भी रिलेशनशिप के हो, फिजिकल डिस्टेंस तो रखना ही रखना है, चाहे वो भाई हो, इवन बाप हो या माँ हो। आपको पता है बाप बेटियों का भी बहुत कुछ इस तरह के मामलात हो गए हैं, अगर किसी की नॉलेज में नहीं है तो बता रही हूँ। क्यों मैं बता रही हूँ कि बाप हो, माँ हो, बेटी हो, कोई भी हो, फिजिकली बहुत करीब नहीं जाना है। हम माएं भी एक उम्र तक जितना बच्चों को जरूरत होती है कि हम उनका टेक केयर कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप देखें कि आप बिल्कुल बच्चों में ये मत बताएं कि इट्स फाइन कि मैं माँ हूं तो मैं देख सकती हूँ, बल्कि उन्हें बताएं कि आप कवर करके काम कर रही हैं, बच्चे को डायपर भी पहना रही हैं, तो देखें कि आप कोई और दूसरे बच्चे वहां पर करीब ना हो, बाकायदा रूम बंद करके, डोर बंद करके, यानी कि पर्दा है, कर्टेन है, देखें, ये पूरा ख्याल रखें कि कोई और बच्चे को ना देख रहा हो, बच्चे को ना देख रहा हो, चाहे बच्चा हो या बच्चे हो। ये हया के जो है ना, ये बचपन ही से आपकी फैमिली के अंदर जो है इसका फाउंडेशन डालें। ये ना हो कि लड़का है, लड़के का ही तो डायपर चेंज करें तो दूसरा लड़का वहां पे खड़ा हुआ है,
لڑکا ہی تو ہے وہ بغیر کچھ پہنے گھوم رہا ہے گھر میں، کوئی بات نہیں ہے، نہیں، ہمیشہ بچپن ہی سے اس کی حیا کی جو ہے آپ جو ہے خیال رکھیں کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حیا والا کام ہے، کسی کو نہیں دیکھنا ہے، تو ہمیشہ ڈور بند کر کے وہ کپڑے بدل رہا ہے، آپ خود بھی بدل رہی ہیں تو دیکھیں، ٹیک کیئر کریں کہ پہلے ایک کپڑا اس طرح سے پہنا ہوا ہو، پھر جا کے دوسرا کپڑا نکل رہا ہو، یہ نہیں کہ یہ بھی نکال کے پھینک دیا وہ بھی نکال کے پھینک دیا، بس بیٹی ہو یا بیٹا ہو آپ کے سامنے یوں کھڑا ہے، بالکل نہیں۔ آپ اپنی آنکھوں کی بھی حیا کو بچا کر رکھیں، اور بچہ سامنے والے کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ حیا کا معاملہ ہے، میں اس طرح سے کسی کے سامنے نہیں جا سکتا، امی کے سامنے نہیں تو پھر کسی کے سامنے نہیں، اسی لیے تو کرٹن بند ہے، ڈور بند ہے کہ میرا بھائی نہ دیکھے، میری بہن نہ دیکھے، میرے ابو نہ دیکھے، مطلب یہ ہمیشہ ہی ایسے رہنا ہے کہ کوئی مجھے اس طرح سے نہیں دیکھ سکتا۔ ایون آپ بچوں کو بات بھی دے رہے ہیں تو ایک کپڑا جہاں پر رہنا ہے وہ ہمیشہ وہیں پر رہے گا، انہیں کو کہیں کہ وہ اپنی جگہ پر صاف کریں، تھوڑے بڑے بھی ہو رہے ہیں تو آپ بھی کر رہے ہیں تو بڑے سلیقے سے کریں کہ اس میں بے حیائی والی بات نہ ہو، یعنی کہ جہاں جو چیز اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہے اس فطرت پر ہم جو ہے پلیوٹ کر رہے ہیں، ایک طرح سے اس فطرت کو ہم ختم کر رہے ہیں ہماری لاپرواہیوں سے، ہماری نادانی سے، ہماری جہالت سے۔ تو پہلا ماں کا کام ہوتا ہے کہ وہ گھر کے اندر دیکھیں کہ حیا کو قائم رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو ہر ایک کا ڈریس اپ گھر کے اندر بھی بہن ہے تو اس کو کس طرح سے لباس پہن کر رہنا ہے، چاہے وہ چھوٹی 5 سال کی کیوں نہ ہو، 7 سال کی کیوں نہ ہو، ابو کے ساتھ کس طرح سے بیٹھ رہی ہے، بھائیوں سے کس طرح سے مل رہی ہے، بھائیوں کو بھی انسٹرکشن دے کے وہ اپنی بہن کے ساتھ کس حد تک وہ فزیکل ہو سکتے ہیں، کس طرح سے محبت کر سکتے ہیں، لیکن کتنا ایک حدیں باقی رہنی ہے، ماں ہیں تو ماں کی بھی ایک حدیں باقی حدیں ہونی چاہیے کہ وہ کس حد تک بیٹی ہے یا بیٹا ہے، ایک فزیکل میں بھی آپ کتنا بھی اپنے بیٹے کو بھی آپ حق کر رہی ہو نا، تب بھی ایک ڈسٹینس اور ایک حد ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک حیا باقی رہنی چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے کہیں نہ کہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ اپنے آس پاس لوگوں میں وہ مسنگ ہو رہی ہے، کہ جوان بیٹی کو باپ اس طرح سے سینے سے لگا کے کھڑا ہے، ایون پبلک میں بھی۔ تو بہت ساری چیزیں ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں کہ بالکل حیا جیسے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ایون مائیں بھی ہیں گھر کے اندر ہیں، جوان بیٹے ہیں لیکن جسم پر دوپٹہ نہیں ہے، ٹائٹ ڈریسز پہنی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو گھر کے اندر جو ہے حیا کا بہت زیادہ خیال رکھے، ایک بار ان کی فطرت میں بیٹھ گیا نا کہ یہ بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، تو پھر وہ ہر بے شرمی سے، ہر بے حیائی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے۔ تو چند انسٹرکشنز بھی ضرور آپ دیں اپنے بچوں کو کہ فزیکلی کسی کو بھی جو ہے بہت قریب آنے نہیں دینا ہے، اور ہاتھ کسی کے بھی جسم پہ اس طرح سے، یعنی کہ وہ ایک جہاں پر ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ انڈیسنٹ ٹچ ہے، زیادہ سے زیادہ آپ ہاتھ ملا رہی ہیں، زیادہ سے زیادہ کوئی کندھے پر آپ کو تھپکی دے رہا ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، اس کے علاوہ آپ کے جسم پہ کہیں پہ بھی اس کا ہاتھ ایسے ایسے نہیں آ جا سکتا۔ یہ چند چیزیں جو ہے ضرور اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں اور بار بار کرتے رہیں کہ کیا چل رہا ہے آپ کے فرینڈ سرکل میں، کیا ہے، آپ کے ٹیچرز کون ہیں، میل ہے، فیمیل ہے، اور کس طرح کے کون ہیں، کیا ہیں، ماحول کو بھی چیک میں رکھیں کہ کون کہاں جا رہا ہے، کہاں رہے، ان کے فرینڈس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تھوڑا بات چیت کرتے رہیں فرینڈلی بات میں ہی، یعنی کہ سامنے والے کو پتا بھی نہیں چلے کہ آپ بہت زیادہ کچھ کی فشی ہے اس لیے آپ انکوائر کر رہی ہیں، اس طرح سے نہیں، فرینڈلی ہو کر بات ہی بات میں آپ کو نکالتے رہنا ہے کہ کیا چل رہا ہے باہر، کون دوست ہیں، کس طرح سے ہیں، آج کیا ہوا، اچھا آپ کے وہ دوست کون ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں، ایسے ہی بات بات میں جو ہے آپ کو نالج میں رکھنا ہے، اور وہیں پر تھوڑا تھوڑا انسٹرکشن دینا ہے، ایک ایسا بھی نہ ہو کہ آپ ان پر روب جما رہے ہو، خاص کر جب بچے تھوڑا ٹین ایجرس ہو جاتے ہیں نا، وہاں پر انہیں کچھ کہنے میں بھی، یعنی کہ انہیں کچھ سننے میں بھی جو ہے مشکل ہو رہی ہوتی ہے، یہ کیا امی بول رہی ہیں، کیا ابو بول رہے ہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے آپ کو ایسا نہ بولیں کہ آپ کچھ روب جما رہی ہیں، تو بالکل ذرا فرینڈلی وے میں ہی تھوڑا تین ایسپیکٹ سے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس طرح سے ہے میٹر، آپ اس کا خیال رکھ رہے ہیں نا، آپ کو تھوڑا اس طرح سے لحاظ رکھنا ہے، آپ کو یہ خیال رکھنا ہے، یہ تھوڑا تھوڑا آپ جو ہے بتاتے رہیں، بار بار انہیں جو ہے انسٹرکشنز دیتے رہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حالانکہ کتنے رسول دنیا میں بھیجے اس کا کسی کو آئیڈیا نہیں، پھر بھی اپروکسیمیٹلی کہا جاتا ہے 1,25,000
کہیں پر مینشن ہوتا بھی ہے اور کہیں پر بتایا بھی جاتا ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ کتنے، لیکن اتنے ایک بہت بڑی تعداد میں رسول آئے، لیکن قرآن میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ صرف 25 پروفٹس کا ذکر آیا ہے، اور ان کے جو ہے قوم میں کیا برائی تھی وہ بتائی جا رہی ہے۔ اور آج ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ ساری برائیاں اس وقت بھی ہمارے معاشرے میں، اس دنیا میں موجود ہیں۔ تو میرا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان ام، رسولوں کو یا ان قوموں کو یا ان برائیوں کو یہاں پر مینشن کیا ہے جو اللہ تعالیٰ علم رکھتے تھے کہ یہ برائیاں دوبارہ اس معاشرے میں، اس دنیا میں واپس آنے والی ہیں۔ تو اس لیے پہلے سے ہمیں ایجوکیٹ کیا گیا ہے کہ دیکھو اس طرح کی باتیں دنیا میں ہونے والی ہیں، لیکن یہ برائیاں ہیں، یہ بری چیزیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، کیونکہ لوگ تو کہیں گے، اس کو مزین کر کے بتائیں گے۔ اب آپ تھوڑا ان لوگوں کو سنیں جو اس کے حق میں بولتے ہیں کہ جو عورتیں لیسبین اینڈ گے کہتے ہیں نا، اس بات کو کہہ رہے ہوں کہ ان کے بارے میں بولیں، جو بولتے ہیں نا ان کو سنیں، آپ بہت ایموشنلی اپیل کر رہے ہوتے ہیں ان کی باتیں کہ وہ بھی رائٹ رکھتے ہیں، ان کا بھی حق ہے، وہ بھی تو انسان ہے، یا کوئی سٹوری بھی بتا رہے ہوں گے تو اس طرح سے بتا رہے ہوں گے کہ وہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی خوشی کو حاصل کریں، اٹس رائٹ آن دیئر پارٹ۔ اس طرح سامنے والا بھی سن کر نا اسے بھی لگے کہ ہاں ہاں بالکل صحیح کر رہے ہیں، ہاں وہ انسان ہی تو ہے، اس کے بھی تو ایموشنس ہیں، اس کی بھی تو محبت ہے، اس کی بھی تو چاہت ہے، اس کی بھی تو زندگی، پتہ نہیں ایون کارٹونز میں بھی اس چیز کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی لڑکی کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے یا لڑکے کو لڑکے سے محبت ہو جائے تو وہ رائٹ رکھتی ہے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کریں، پھر وہ اپنی طرح کی زندگی جائے۔ یعنی کہ ایموشنلی بہت یہ لوگ جو ہیں آپ کے دماغ کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خصوصاً بچوں کو اگر ہم ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو وہ ایجوکیٹ کر دیں گے۔ اس سے پہلے پہلے کہ ہم انہیں بتائیں کہ یہ برائی ہے، وہ انہیں بتا دیں گے کہ یہ اچھائی ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جو ہے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، اور خیال رکھیں کہ کس طرح سے وہ باہر بھی کن لوگوں میں ان کا آنا جانا ہے۔ پہلے تو ہمارے بچوں کے اندر کی حیا کا جو فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، حیا کی کوالٹی، اس کو بہت اسٹرانگ کریں۔ ہم خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو جو ہے ویک نہ کر دیں یا کمزور نہ کر دیں۔ تو یہاں پر وہی تذکرہ ہو رہا ہے کہ انکم لتأتون الرجال، مردوں کے طرف آتے ہو تم، شہوتن، اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کے علاوہ، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم کیا ہو، حد سے گزر جانے والے ہو۔ یعنی کہ برائی کی بھی ایک انتہا ہے، لیکن اس انتہا میں بھی تم بہت زیادہ حد سے بھی آگے تم چلے جا رہے ہو۔ وما کانا جواب قوم ہی، اور نہیں ہے جواب اس قوم کا، یعنی کہ وہ قوم کیا جواب دیتی ہے، قومی ہی یہ کس کی طرف جا رہا ہے، لوط علیہ السلام کی طرف۔ تو لوط علیہ السلام جب انہیں کہتے ہیں کہ یہ برائی ہے تو وہ کیا جواب دیتے ہیں، الا مگر ان قالوا، وہ یہ کہتے ہیں، اخرجوہم من قریتکم، نکال دو انہیں تمہارے قریے سے، اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ ناس، یا ایوہ الناس، الناس کا جمع ہے، پلورل ہے، اناسن، یہ لوگ کس طرح کے ہیں، یتطہرون، پاک صاف رہنا چاہتے ہیں، پاکیزگی چاہتے ہیں۔ یہ جو یہاں پر تا آ رہا ہے نا، یہ تا کا لقب جاتا ہے اپنے طرف چاہنے کے لیے، یتطہرون، ایک ہوتا ہے یتطہرون، یتطہرون بغیر تا کے رہا تو وہ پاک صاف ہیں وہ، ٹھیک ہے، لیکن تا بیچ میں آ گیا تو مطلب کہ چاہنا، یتطہرون، وہ پاک صاف چاہتے ہیں، پاکیزگی چاہتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ لوگ کیا کریں گے، جو پاکیزہ ہیں، آپ آج کل وہی اس طرح کی باتیں ہمیں بھی سننے کو ملتی ہے نا، کہ آپ کسی کو نماز کی تلقین کریں گے تو وہ واپس کہیں گے آپ نماز پڑھتی ہیں نا، آپ جنتی ہے نا، آپ اپنا کام دیکھیں، کہتی ہے نا۔ تو بالکل ایسی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ یہ لوگ جو پاکیزگی چاہتے ہیں ان کو الگ کر دو، ہم اپنی دنیا میں خوش ہیں، یہ ان کے اپنی دنیا میں یہ خوش رہیں۔ تو یہ حالانکہ یہ خود مانتے ہیں، جب یہ ورڈ استعمال کر رہے ہیں کہ تطہرون، تو انہیں خود بھی معلوم ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں وہ ناپاکی ہے، بے حیائی ہے، غلط ہے۔ لیکن وہی نا، جب شیطان اتنا ان کے اندر وہ برائی کو ڈال دیتا ہے تو پھر ان کے دلوں پر مہر بھی لگ جاتی ہے۔ بہت زیادہ جب
انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو پھر ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، وہ حق کی طرف آتے ہی نہیں. شروع شروع میں گلٹ فیل ہوتا ہے، ہم اپنے لیے بھی دیکھیں، شروع شروع میں گلٹ فیل ہوتا ہے، اسی وقت ہم توبہ کر کے اس برائی سے رک جائیں تو بہت آسان ہوتا ہے. لیکن ہم اس گلٹ فیل کو اگنور کر کے آگے بڑھتے چلے جائیں نا تو پھر واپس لوٹ کر آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو بچوں کے اندر یا ہم خود اپنی اپنی بھی تربیت کریں پہلے، پھر اپنے بچوں کی طرف بھی توجہ کریں. کہیں بھی کبھی بھی کوئی بھی برائی ہو، چاہے جھوٹ بول دیا ہو، چاہے چیخ چلا کر بات کر دیا ہو ہم نے، یا والدین کی نافرمانی کر دیا، فوراً انہیں توبہ استغفار تو کرنا ہی چاہیے دل میں، اور سامنے جس کی حق تلفی کی ہے یا جس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، جس کا برا کیا ہے، اس سے بھی معافی مانگنے کی ہمارے اندر جو ہے ہمت ہونی چاہیے. تو اسے ہم اگلی بار وہ کرنے سے ہم رکیں گے. اگر ہم نے ایک بار عادت کر لینا کہ جیسے چاہے مرضی کرتے رہو، اور بس اس خیال کو جھٹک کر چلے جاؤ کہ ٹھیک ہے غصے میں تھی تو میرا ہو گیا، ٹھیک ہے ہو گیا لیکن غلط ہی ہوا نا، تو معافی چاہنا چاہیے. ہاں میں غصے میں نے ایسے بول دیا لیکن مجھے بولنا نہیں چاہیے تھا، آئی ایم سوری، جو بھی ہے معاف کر لیں. یا توبہ یعنی کہ امیڈیٹلی اللہ سے کم دل میں استغفار پڑھ لیں کہ یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیسے کہہ دیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے نہیں سوچنا چاہیے تھا، یا مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا، یا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، استغفار. تو فوراً فوراً استغفار کی عادت ڈالیں. بچوں کو بھی نا سب سے پہلے آپ ڈانٹنے سے پہلے بچوں سے استغفر اللہ کہنے کے لیے، اس نے گالی دے دی، جھوٹ بول دیا، بدتمیزی کر دی، نافرمانی کر دی، تو پہلے ان سے کہیں بیٹا پہلے استغفار کرو، استغفر اللہ کہو، پھر مجھ سے بھی معافی چاہو. یا بھائی سے بھی ہو گیا تو پہلے کہیں آپ نے اسے جھوٹ بولا، یعنی آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا، یا آپ نے اس کی چیز لے لی، پہلے استغفر اللہ کہو، اللہ سے معافی مانگو، پھر اپنے بھائی سے بھی معافی مانگو. تو یہ عادت جو ہے بچوں کے اندر بھی ڈالیں. فَأَنجَيْنَاهُ، پھر ہم نے نجات دی اس کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، یعنی کہ جو حق پر تھے، جن کے اندر یہ بے حیائی نہیں تھی. اور یہ گھر اہلہ جو کہتے ہیں نا، تو ایک طرف اس کا مطلب آتا ہے کہ ہر وہ جو ایمان لاتے ہیں وہ رسول کے گھر والے ہوتے ہیں، اہل میں سے ہوتے ہیں، فالوورز کو بھی جو ہے اہل کہا جاتا ہے. اِلَّا امْرَأَتَهُ، یہ امراتا بیوی کے لیے ہے. کانت من الغابرین، تو وہ کیا تھی؟ پیچھے رہنے والی تھی. یعنی کہ وہ کہیں نہ کہیں، جیسے کہ کل ہم دیکھ رہے تھے کہ اونٹنی کے جو کونچے تھے کاٹنے والا ایک ہی آدمی تھا، لیکن اس کے اس ایکشن کو اگری کرنے والے کہ ہاں کر دو، یہ حامی دینے والے جو ہے پوری سوسائٹی تھی، یا وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سب جو ہے عذاب کے، یعنی کہ عذاب نے ان سب کو آ کر گھیرا. تو بالکل ایسے ہی یہاں پر لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جو ہے کہیں نہ کہیں ان کے اندر یہ تھاٹس تھے کہ کوئی بات نہیں، وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں، یعنی کہ ایک طرح سے یس تھا کہ وہ کر رہے ہیں تو کرنے دینا، آپ کا کیا پرابلم ہے، اس طرح سے کہتے ہیں نا کبھی کبھی ہم، کہ برا کو برا نہیں سمجھتے، برائی کو برائی نہیں جانتے، اس کی ہم کوئی ورڈ کہنا چاہ رہی ہوں وہ نہیں مل رہا ہے مجھے، کہ اس چیز کو ہم کیا کر دیتے ہیں، ایک طرح سے ایکسپٹ کر لیتے ہیں اپنے ذہن میں، یا اس کی اجازت دے دیتے ہیں کہ ہاں کر سکتے ہیں یا ہونا چاہیے. تو ایگزیکٹ ورڈ نہیں آتے مجھے، انشاءاللہ کل ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، وقت ختم ہو رہا ہے شاید. تو یہ ایکچولی ان کی جو وائف تھی نا، ان کا یہ میٹر تھا کہ وہ ان کی جو برائی تھی اس میں ان کہیں نہ کہیں ان کی مرضی تھی، مرضی ان دا سینس وہی نا، ایک ورڈ مجھے نہیں مل رہا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والی تھی. کہا جاتا ہے کہ وہ پھر آگے بات آئے گی، وہ امطرنا علیہ مطرن، تو اللہ نے کیا کیا ان پر بارش برسائی. کس طرح کی؟ مطرن ایک بارش، پتھروں کی بارش ہوئی تھی وہ ایکچولی. فنظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھیں کہ کس طرح سے ان کا انجام ہوا. تو یہ بھی